دیکھیں یہ جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے اس ٹائم پہ آزاد کشمیر کے اندر، خصوصی طور پہ پچھلے 2 سالوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں 2 سالوں میں جو اس ریاست کا معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کوئی بھی سیاسی طور پر، سیاسی طور حکومتی طور پر، جو گورننس کے جو بھی معاملات، آپ پہلو نکال لیں، جو پہلو نکل سکتا ہے اس میں اس ریاست کا جو ہے اور اس حکومت نے جو ہے نا اس کا جنازہ نکال کے چھوڑ دیا ہے۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خالی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں بلکہ ہر مکتبہ ہر فکر، تنظیم کے ساتھ، ہر مکتبہ پولیس والوں کے فکر ساتھ بھی، جس نے آزاد کشمیر میں کوئی اپنا مطالبہ انہوں نے اگر سامنے لایا ہے تو وہ جو مطالبہ ہے وہ اس حکومت نے مانا ہے، لیکن تب مانا ہے کہ جب وہ گلیوں پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ چوراہوں پہ بیٹھ کے انہوں نے جلوس نکالے، انہوں نے جب وہ آخری حد پہ چلے گئے تو گورنمنٹ اس کے بعد ان کے سامنے جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے، اور اس ٹائم پہ کچھ لوگوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو لگ جاتی ہے، یعنی آپ کہیں کیا پہ کہہ رہے لاٹھی ہیں مار کہ یعنی چوٹ اس جاتی میں ہے۔ ساری تو صورتحال ہم نے میں یعنی میری بات سنیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے کل ہماری پارٹی نے جو ایک پرائم منسٹر پاکستان کی ایک کمیٹی ہے کشمیری امور پر، کشمیر امور پہ، جس میں 6 لوگ آزاد کشمیر سے ہیں ہم، اور 2 لوگ ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں جس میں مغیر مقام صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ ہم نے ان کو مل کے یہ بات کہی کہ اس سچویشن میں فیڈرل گورنمنٹ کا اب آنا ضروری ہے، کیونکہ آزاد حکومت کے اوپر، موجودہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر کسی بندے کا کوئی یقین نہیں ہے، ان کو کوئی یقین نہیں کرتا، ان کی بات پہ کوئی یقین کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ان کی ریپوٹیشن اب ایسی بن گئی ہے، یعنی کوئی اعتماد نہیں کر رہا اس کے بعد، اعتماد ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ اس میں انٹروین کریں اور اس چیز کی نگرانی میں، تاکہ جو کام اگر 29 کو ہونا ہے، اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں اور جا کے 29 کو کرنے ہیں پورے آزاد کشمیر میں تو بند کرا کے، گیمنگ لاک بند ڈاؤن کرا کرا کے کے، مذاکرات لاک کا ڈاؤن کیا کرا فائدہ؟ کے، آپ نے ایک افراتفری کی سچویشن نکال کے، اس میں کسی کو لگ سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، تو اگر اس دن نہیں کرنے ہیں تو اسے دن پہلے نہیں کہ آپ اس کو طریقے سے پہلے کر دیں۔